السلام علیکم جی، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں احمد ہوں۔ طالبان نے امریکہ کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں افغانستان میں، اتنا برا حال کر دیا امریکن فورسز کا۔ اس کے ساتھ ہی واجد ضیاء کو عمران خان نے فارغ کر دیا، اور کیوں کیا ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، کہانی کیا ہے، اس پہ ڈیٹیل سے بات کروں گا میں۔ اور چیف آف آرمی سٹاف جو کرنل جاوید باجوہ ہیں، ان کی ابھی ریسنٹلی ملاقات ہوئی ہے، اور ارجنٹ طور پر ان کی ملاقات ہوئی ہے چائنیز کے سفیر سے، اور وہ کیوں ہوئی ہے، اس کے پیچھے کیا داستان ہے۔ اس کے ساتھ سعودی عرب کی طرف سے ایک بڑے پیکیج کا اعلان کیا گیا پاکستانیوں کے لیے۔ ابھی حال ہی میں جیسے ہی دورہ کیا پرائم منسٹر عمران خان نے، تو اس کے ساتھ ہی ابھی 90 کروڑ سعودی ریال کا انہوں نے پیکیج کا اعلان کیا پاکستانیوں کے لیے، اور وہ کہاں پہ اسپینڈ ہوگا، اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتا ہوں۔ شروعات کرتا ہوں میں، جو افغان طالبان ہیں انہوں نے امریکہ کا جو برا حال کر دیا ہے افغانستان میں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ کا انخلاء ہو رکھا ہے افغانستان سے، اور وہ نکل رہا ہے افغانستان سے۔ اس کو اب نکلنے کی جیسے ہی ان کے مذاکرات ہوئے، تو اب وہ اپنے جو مذاکرات تھے، اس نے جو ٹائم ڈیوریشن مانگا تھا کہ مجھے مزید ٹائم دیا جائے کہ میں اس ٹائم ڈیوریشن کے دوران، مطلب 1 مئی سے نکلنا سٹارٹ کروں گا، اور 11 سپٹمبر تک جو ہے نا، مجھے 20 سال اس کو ہو جائیں گے آلموسٹ، تو وہ اس 20 سال میں وہ نکل جائے گا۔ 11 سپٹمبر لاسٹ اس کی ڈیڈ لائن ہے کہ جو امریکہ ہے وہ افغانستان سے نکل جائے گا۔ اتنے میں طالبان نے جو ہے، وہ طالبان کیا کچھ کر رہے ہیں، کیا کچھ نہیں۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح پہ افغانستان میں ایک سول وار، خانہ جنگی چھڑی ہوئی ہے، اور کس طرح آپس میں افغان حکومت اور طالبان کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ طالبان بیسیکلی چاہتے ہیں کہ جیسے ہی ان کی افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوں، طالبان کے افغان حکومت کے ساتھ جب مذاکرات ہوں، تو ان کے پاس ایک بڑے سے بڑا ایریا ہو، تاکہ وہ اپنی زیادہ سے زیادہ جگہ پر اپنی حکومت قائم کر سکیں۔ اس کے لیے اب ان کے درمیان، ایک افغان حکومت کے درمیان، افغان فوجی جو ہیں ان کے درمیان، اور افغان طالبان کے درمیان ایک خانہ جنگی چھڑی ہوئی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ جو امریکن فوجی ہیں، جو امریکن ہوائی اڈے ہیں افغانستان میں، اب وہ ہوائی اڈے اس طرح سے ویران ہے کہ ان پر جیسے کوئی سانپ سونگ گیا، وہاں پر کوئی بندہ نہیں ہے امریکن کا، ان کے ہوتے ہوئے بھی جو باقی ان کے فوجی ہیں امریکن کے، اس کے باوجود طالبان نے افغانستان میں 17 اضلاع میں اپنا قبضہ کر لیا، اور کابل کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، تاکہ کوئی بھی قسم جیسے ہی ہو تو وہ فوری طور پر افغانستان پر کابل پر اپنی حکومت قائم کر سکے، اور کابل پر قبضہ کر سکیں۔ ٹوٹل 17 اضلاع رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ 17 اضلاع پر جو ہے وہ افغان طالبان نے قبضہ کر لیا ہے، اور وہ رک نہیں رہے۔ اور اسی طرح امریکہ بے بس ہے، کچھ بھی کر نہیں پا رہا۔ اس کا اربوں ڈالر کا جو اسلحہ ہے، وہ اس پریشانی میں ہے کہ کوئی تو اس اسلحے کو خرید لے۔ وہ کہتے ہیں کہ مال غنیمت، وہ مال غنیمت بنا ہوا ہے، خاص طور پر ارد گرد کے جو خطے کے ممالک ہیں ان کے لیے، کہ کوئی تو اس اسلحے کو خریدے، لیکن کوئی بھی اس اسلحے کو خریدنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ اسلحہ چھوڑ کر بھی ادھر نہیں جانا چاہ رہا۔ اگر وہ چھوڑ کر جائے ادھر جس کا اربوں ڈالر کا اسلحہ، تو وہ افغان طالبان کے ہاتھ لگ جائے گا۔ اس لیے وہ بہت پریشان ہے، اور سمجھ نہیں آ رہی ہے امریکہ کو کرے تو وہ کرے کیا۔ جیسے ہی آپ جانتے ہیں کہ CIA کے چیف جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے پاکستان، تو انہوں نے ملاقات کرنے کی کوشش کی کہ عمران خان سے ملاقات کی جائے، تو انہوں نے دو ٹوک انکار کر دیا کہ اب جو پروفیشنل پروٹوکولز ہیں وہ نہیں ہیں، میں ملوں گا تو صرف اور صرف جو بائیڈن سے، اس کے علاوہ میں کسی سے ملوں گا نہیں۔ تو صاف انکار کر دیا۔ اب خود دیکھیں، میں نے ایک پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ کس طرح سپر پاور، جو ورلڈ سپر پاور ہے، اس کو کس طرح خطے میں دھکے پڑ رہے ہیں، اور کس طرح اس کی ضلالت اور کس طرح انسلٹ ہو رہا ہے کہ کوئی بھی علاقہ، کوئی بھی ملک اس کی بات سننے کو تیار نہیں۔ ازبکستان اور کرغزستان نے اپنے ہوائی اڈے دینے سے انکار کر دیا، پاکستان نے تو انکار کیا ہی کیا۔ اس نے ازبکستان اور تاجکستان سے اپنے ہوائی اڈے مانگے، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم اپنے ہوائی اڈے نہیں دیں گے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح اس کی بےزتی اور کس طرح انسلٹ ہو رہا ہے امریکہ، جو ایک وقت میں سپر پاور تھا۔ جیسے ہی وہ نکلے گا، تو آنے والے خطے کے، اس افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ اس خطے کے ممالک کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ جو سب لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ نکل رہا ہے یہاں سے، تو ابھی فوراً ہی جو ہے ارجنٹلی ایک ملاقات کی ہے چیف آف آرمی اسٹاف نے، جو چائنا کے سفیر ہیں، انہوں نے ملاقات کی،
اور کیا معاملہ ڈسکس کیے. اس کے ساتھ ہی ملاقات ہوتے ہی پاکستانی جو پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں, اس کے ساتھ چائنا کے وزیر خارجہ اور افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں, ان کے آپس میں ایک اجلاس ہوئے, ایک آپس میں ملاقات ہوئی ہے ویڈیو لنک کے تھرو, اور انہوں نے اس بارے میں اظہار خیال کیا ہے کہ امریکہ کے نکلنے کے بعد افغانستان میں کس طرح سے امن آئے گا, کس طرح سے افغانستان کے حالات جو ہیں وہ نارملائز کیے جائیں گے, افغان حکومت کے درمیان اور افغان طالبان کے درمیان کہ کس طرح مذاکرات کیے جائیں. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس خطے میں امن کا فیصلہ, اس خطے کے افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ اب امریکہ نے نہیں کرنا, کیونکہ امریکہ اپنی وہ اہمیت کھو چکا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ جہاں بھی گیا ڈنڈے کے زور پر گیا ہے, سو اب وہ راج نہیں رہا. تو اس خطے کا فیصلہ کرنا ہے تو ان ممالک نے, رشیا, چائنا, پاکستان, افغانستان, اس خطے کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے تو ان ممالک نے. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک نیا بلاک بننے جا رہا ہے. اب آپ ایک چیز کو نوٹ کریں کہ ایک طرف امریکہ ادھر سے نکل رہا ہے اور دوسری طرف ایکسپیکٹڈ ہے کہ ولادیمیر پوٹن جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ کریں, اور اس کے ساتھ شی جن پنگ جو ہیں چائنا کے صدر ہیں وہ بھی پاکستان کا دورہ کریں. ایک طرف تو امریکہ نکل رہا ہے اس خطے سے, اور دوسری طرف دیکھیں کہ کس طرح اب یہ تینوں ممالک اور خطے کے تین بڑی میجر طاقتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو رہی ہیں. اور اس کا مقصد کیا ہے اور کس لیے وہ اکٹھی ہو رہی ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آنے والا یورپ اور آنے والی جو صدی ہے نا وہ ایشیا ہے انشاءاللہ. تو اس خطے کے فیصلے امریکہ نے نہیں کرنے, اس خطے کے جو فیصلے ہیں وہ کرنے ہیں ان ممالک نے جو میجر پاورز ہیں, جیسا کہ پاکستان, چائنا, رشیا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جیسے ہی امریکن انخلا ہوتا ہے تو ابھی کچھ ہی عرصے بعد اب یہ سنیں گے کہ ایکسپیکٹڈ ہے 80 to 90% کہ ولادیمیر پوٹن جو رشیا کے صدر ہیں وہ دورہ کریں پاکستان کا. وہ پہلے بھی ایک پروگرام بنا چکے ہیں, آج تک ابھی تک تو ان کا رشیا کی طرف سے کوئی بھی ان کا جو صدر ہے وہ نہیں آیا. ابھی حال ہی میں ان کا جو وزیر خارجہ ہیں وہ ہو کر گئے ہیں پاکستان سے, ایک بلینک چیک دے کے گئے ہیں پاکستان کو. اس کے ساتھ ہی جو شی جن پنگ ہیں وہ ان کا بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ پہلے وہ دورہ کر لیں یا وہ دورہ کر لیں, لیکن یہ دونوں صدور جو ہیں یہ دونوں پاکستان کا وزٹ کریں گے. اس کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں سعودی عرب کی طرف سے 90 کروڑ ریال جو ہیں, 90 کروڑ ریال پاکستانیوں کے لیے ایک دیا گیا ہے, ایک فنڈ دیا گیا ہے کہ وہ یہ 90 کروڑ ریال جو ہیں یہ اسپینڈ کریں, جو محمدن ڈیم جو بن رہا ہے اس پر انویسٹ کریں. اب دیکھیں کہ اب سعودیہ کا جو ٹلٹ ہے, سعودیہ کا انٹرسٹ جو ہے اب وہ جھکاؤ اسی طرف ہے پاکستان کی طرف. ابھی تھوڑا عرصہ پہلے اگر ماضی میں جائیں تو سعودیہ پاکستان کو منہ لگا کے راضی نہیں تھا. اسی طرح پاکستان کی طرف سے بھی اچھا خاصا رد عمل, سخت رد عمل آیا, اور کس طرح شاہ محمود قریشی نے کشمیر کے ایشو پر سعودیہ کو دو ٹوک آڑے ہاتھوں میں لیا تھا. تو اب سعودیہ کا جیسے ہی ٹرمپ گئے ہیں تو سعودیہ کی اب وہ سنوائی نہیں ہے امریکہ میں. جو بائیڈن آئے ہیں انہوں نے سخت سعودیہ کو دوسری نظروں سے دیکھا, دوستی کی نظروں سے نہیں دیکھا. تو اب سعودیہ کا ٹلٹ جو ہے وہ پاکستان کی طرف ہے. اس کے ساتھ سعودیہ چاہتا ہے اپنے حالات کو نارملائز کرنے کے لیے ایران کے ساتھ اور سیریا کے ساتھ, لبنان کے ساتھ اپنے حالات کو نارملائز کر رہا ہے, کیونکہ ایک بہت بڑی ریالٹی ہے, سعودیہ اس چیز کو سمجھ گیا ہے کہ اب جو پہلے تو ان کی حکومت رہی تیل کی وجہ سے سعودیہ نے بہت راج کیا پوری دنیا پہ کہ تیل کا پیسہ آ رہا ہے, کھا رہے ہیں, لیکن اب وہ سین نہیں رہا. اب دنیا جو ہے نا وہ موو ہو رہی ہے رینیویبل انرجی جو ہے. اب دیکھیے گا الیکٹرک کارز آئیں گی تو تیل کی وہ وقت نہیں رہے گی. ویسے بھی تیل کا جو کھیل رہ گیا ہے وہ آلموسٹ 35 سے 40 سال کا تیل کا کھیل رہ گیا ہے, اس کے کنویں حالی ہونے والے ہیں. مزید یہ گیم رہے گی تو 35 سے 40 سال, اس کے بعد جو تیل کی گیم ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور پاکستان میں بھی ایکسپیکٹڈ کیا جا رہا ہے کہ 2030 تک 30% جو ہے وہ الیکٹرک کارز آ جائیں گی. اس کے ساتھ ہی 2040 تک جو ہیں وہ 90% جو پاکستان اچیو کر لے گا الیکٹرک کار کو. تو اس طرح اب دیکھیں کہ سعودیہ کا جو ٹلٹ ہے وہ اب تو ایک تو تیل سے ہٹ کے وہ اپنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے دوسرے ممالک میں تاکہ وہاں سے ارن کر سکے. ایک اس نے جو نیو سٹی بنانا ہے, بڑا سٹی بنانا ہے سعودیہ میں, اس کے ساتھ ہی وہ سیاحت کو فروغ دے رہا ہے اور دنیا میں مختلف علاقوں میں جیسے کہ سی پیک میں انویسٹ کر رہا ہے. ابھی اس نے 25 سال کا ٹائم ڈیوریشن دیا پاکستان کو, اور 90 کروڑ ریال جو ہیں جو آلموسٹ 901 ملین
جو ہیں وہ بنتے ہیں وہ اس نے دیے ہیں پاکستان کو کہ آپ یہ پیسہ جو ہے وہ انویسٹ کریں محمدن ڈیم جو بن رہا ہے، اور آپ اس کی ادائیگی صرف اور صرف مارک اپ جو رکھا ہے وہ 2% اور 25 سال کی ادائیگی 25 سال میں آہستہ آہستہ کر کے آپ ہمیں واپس ریٹرن کر دیجیے گا۔ تو الحمدللہ اتنے میں اگر دیکھتے ہیں 25 سال میں اگر تو یہی حالات رہے، پاکستان کی جو اکانومی اسی طرح بوسٹ کرتی رہی، تو یہ 25 سال میں اتنی سی اماؤنٹ میرے خیال میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر پاکستان کی اکانومی اسی طرح گرو کرتی رہی تو الحمدللہ وہ دن دور نہیں ہے جو یہ قرضہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھے گا، لیکن ڈائریکشن چاہیے ایک سیم، جو ہمیں ایک ٹریک ملے کہ ہماری جو اصل ڈیسٹینیشن ہے، ٹریک ہمیں جو یہ ہے وداؤٹ کرپشن کے اور وداؤٹ جو ہے پولیٹیکل انفلوئنس کے، اگر ہم اسی ٹریک پر چلتے رہے جو خان صاحب لے کر فی الحال چل رہے ہیں، فی الحال جو ان کا نیت اور مقصد ہے اس پر تو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال اور اپنے چینل کا بھی۔ مجھے دیجیے گا اجازت، خدا حافظ۔